اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنائی، خوش اتواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب عیال دار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی اسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس عبد المطلب نے اس مشورے کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابو طالب کو تو عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابو طالب کو رسول اللہ اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کے ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد واقعے سے پہلے کا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ سیدۃ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حرام کہیں سے ایک غلام خرید لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نظر کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث سید در حقیقت ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد زید کے باپ حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید بلوائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا، ان دونوں شخصوں کو تم پہچانتے ہو، کون ہے؟ زید نے کہا، ہاں، یہ میرے والد اور چچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید سے کہا، تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو کبھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگوں گوار ہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہجرت کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید کو پھر زید بن حارث کے نام سے پکارنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت زید کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 32 یا 33 سال کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ اللہ اور خلوت گزینی کا شوق بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے مشرکانہ مراسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ نفرت تھی۔
ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا زید بن عمرو بن نفیل کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ وہی زید بن عمر بن نفیل ہے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، جو سیدنا عمر فاروق کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور تنہائی کے ساتھ میں قدرت الہیہ پر غور و فکر کیا کرتے اور تمہید و تقدیس الہی میں اکثر مصروف رہتے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی محفوظ و مجتنب رہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا، گھر سے آ کر یہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار حرا، کوہ حرا، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، میں ایک غار تھا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر۔ منا کو جاتے ہوئے 22 سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے جو صبح صادق کی روشنی کی طرح نمایاں طور پر پورے ہوتے تھے، اور جو کچھ صبح کو ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق کی عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا عبادت الہی اور غار حرا کی خلوت نشینی میں ہی مصروف رہے، اور انہی 6 مہینے میں رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع شمس۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ودیت کی تھی، عبادت اور ریاضت اور اس خلوت سے نشوونما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئی، تو ایک روز غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ ما انا بقاری۔ اس نے پھر پکڑ کر آپ کو زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور وہ بھی گھبرا گئیں کہ یہ کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تاریخی الفاظ۔ سیدہ خدیجہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں، اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس تسلی و تشفی دینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا
جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اور اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار ہرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اس کو زمانہ فطر کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا سے گھر کو تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دامن کوم ہلائے، آپ کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔